بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا سناٹا پھیلنے کو تھا۔ میں بھی اپنا کلینک بند کر کے گھر جانے کا سوچ رہا تھا۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک نرس نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک لڑکی زخمی حالت میں کلینک پر آئی ہے۔ میں نے نرس سے کہا کہ فوراً اسے اندر بھیجو۔ وہ لڑکی نرس کا سہارا لیتی ہوئی اندر آئی تھی۔ اس کا زخمی وجود اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ نہایت برے حالات سے گزر کر آئی ہے۔ اس کے سفید کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے اور پیشانی سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ شکر تھا کہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے، اس لیے فوراً ہی اسے درد کم ہونے کا انجیکشن لگا دیا۔ سفید کپڑے، سیاہ لمبے گھنے بال بکھرائے، وہ بلا شبہ ایک نہایت حسین لڑکی تھی۔ مریضوں کے بستر پر لیٹی اب وہ انجیکشن کی وجہ سے سو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس حالت میں یہ لڑکی کہاں اکیلی جائے گی، اس لیے نرس کو میں نے گھر جانے کا کہہ دیا اور خود اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کلینک رات گئے تک کھلا ہوا تھا، اس لیے ایک دو مریض اور بھی آ گئے تھے۔ میں ان میں مصروف ہو گیا۔ پھر دیکھا تو وہ لڑکی کچھ ہوش کی کیفیت میں آنے لگی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ میں اسے کہنے لگا کہ اچھا ہوا ہے آپ کو ہوش آ گیا، میں بھی بس کلینک بند کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ اب آہستہ آہستہ کر کے بستر سے نیچے اتر رہی تھی۔ پھر میں ہمدردی کی وجہ سے اسے کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس حالت میں تنہا جانا ٹھیک نہیں، اور پھر رات بھی گہری ہو چکی ہے۔ لڑکی بہت اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ کئی راتوں سے تو میں سڑک کے کنارے ہی سو کر اپنا وقت گزار رہی ہوں، آج بھی وہیں چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اتنی حسین خوبصورت لڑکی اور پھر اکیلی ذات، میں اتنا بے رحم نہیں تھا کہ اسے یوں اکیلے جانے دیتا۔ پھر میں نے اسے پکارا، سنو، اگر تم لاوارث ہو تو تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ کچھ دنوں بعد میں تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گا، فی الحال تم میرے گھر جا کر پناہ لے سکتی ہو۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، ان حالات سے گزر کر آئی تھی؟ میں یہ سارے سوالات ابھی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ زخمی حالت میں تھی اور اوپر سے نہایت پریشان بھی۔ میری بات سن کر خاموش کھڑی رہی۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر جانے پر راضی ہو گئی۔ میں اسے اپنے گھر تو لے کر جا رہا تھا، لیکن نہایت شش و پنج میں گرفتار تھا، کیونکہ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، جبکہ وہ لڑکی نوجوان تھی۔ میرا ڈیفنس میں بنگلہ تھا۔ اب میں اسے اپنی کار میں بٹھا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یوں تو میرے ساتھ میرے 3 ملازم بھی اس بنگلے میں رہائش پذیر تھے، ایک کک، چوکیدار اور مالی، لیکن پھر بھی عورت ذات کا وجود میرے بنگلے پر نہ تھا۔ میرا نام عادل ہے، میں پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا۔ میری فیملی 3 بہن بھائی اور امی ابو پر مشتمل تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن شادی شدہ تھے، وہ برطانیہ میں رہتے تھے۔ امی ابو بھی ان کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے۔ میں نے بھی اپنی ڈاکٹری کی تعلیم وہیں سے حاصل کی تھی، لیکن میرا ارادہ پاکستان میں رہنے کا تھا۔ یہ بنگلہ جب ہم چھوٹے تھے ابو نے ہمارے رہنے کے لیے خریدا تھا، لیکن ابو کا بزنس یہاں پر سیٹ نہیں ہو سکا، تو پھر انہوں نے دوسرے ملک جانا ہی مناسب سمجھا، اور یوں ہماری پوری فیملی برطانیہ میں شفٹ ہو گئی۔ اتنے سال وہاں گزارنے کے باوجود بھی امی نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ ہمارے اندر انسانیت اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی اور پاکستان رہنے آ گیا۔ یہاں پر میں ایک دن میں ہسپتال میں نوکری کر رہا تھا، ہر شام میں ایک کلینک چلا رہا تھا۔ کلینک میں نے صرف ایک جذبے کے تحت کھولا تھا۔ نہایت کم فیس میں مریضوں کو مفت دوائیاں دے دیا کرتا تھا۔ دونوں بڑے بھائی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ امی ابو کا اصرار تھا کہ تم بھی شادی کر لو، اور میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن آج تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نہ ملی تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں شادی کی خواہش جاگتی۔ اسی لیے اپنے جذبوں پر بند باندھ کر ابھی اپنے اسی پیشے سے محبت کے تحت کام کرنے میں مگن تھا۔ ابو کا خاندان کافی بڑا تھا،
میری پھپھو، چچا اور دیگر رشتہ دار یہاں رہائش پذیر تھے۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے بنگلے پر آ جاتے تھے، لیکن میں زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے ان کی طرف چکر ہی نہ لگا پاتا۔ مجھے پاکستانی کھانے کھانے کا بہت شوق تھا۔ زیادہ تر میں دیسی کھانے پسند کرتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے اس شوق کی خاطر ایک اچھا کھانے پکانے والا باورچی بھی رکھا ہوا تھا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی، اس لیے اپنی زندگی ایسے گزار رہا تھا۔ آج اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو نہ جانے کیوں دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میں نے اتنی معصوم اور اداس لڑکی آج تک نہ دیکھی تھی۔ اتفاق سے اس لڑکی کی آنکھیں بھی گہری سبز رنگ کی تھیں، اور میرے دل میں شروع سے ہی خواہش تھی کہ میری ہونے والی بیوی کی آنکھیں نہایت خوبصورت ہوں۔ میں اسے کئی سوالات کرنا چاہتا تھا، دل میں بار بار خواہش بھی پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کی زخمی حالت اور معصوم صورت کو دیکھتے ہوئے میری ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ میں اس سے کوئی سوالات کر سکتا۔ وہ پورے راستے خاموش بیٹھی چپ چاپ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بنگلہ آ گیا۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ وہ بڑی حیرت سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو زخمی حالت میں میرے ساتھ آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس کی یہی سوچ ہوگی کہ آج سے پہلے تو صاحب نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور آج ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے کر آ گئے۔ میں نے اسے گیسٹ ہاؤس والا کمرہ دکھا دیا تھا۔ اب وہ وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھانے کے گھر سے نیچے ٹیبل پر آیا تو باورچی میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے میرے آنے کے ساتھ ہی ٹیبل پر کھانا سجا دیا تھا۔ میں جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تو سوچنے لگا کہ وہ لڑکی بھی بیچاری بھوکی اس کمرے میں بیٹھی ہوگی، اس لیے خود اٹھ کر گیسٹ ہاؤس والے کمرے میں گیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر خاموش بیٹھی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کھانا کھا لو آ کر۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے میرے ساتھ اٹھ کر آئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اسے دیکھنے کے ساتھ ہی میرے دل میں محبت نے سر اٹھایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے میں اپنے دل میں نرم جذبہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ بالکل تھوڑے سے چاول ڈال کر پلیٹ میں کھانے لگی۔ اس کی انگلیاں انتہائی سفید گوری رنگت کی تھیں، اور نرم و نازک ہاتھوں سے وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر تھوڑا سا کھانا کھایا اور سیدھی اسی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا اور پورا دن پہلے ہسپتال کی ڈیوٹی بھگتائی تھی اور پھر کلینک کی، اسی وجہ سے نہایت تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات بھر مجھے اسی خوبصورت لڑکی کے خواب آتے رہے۔ شاید میرے دل و دماغ پر وہی سوار تھی، اسی لیے پوری رات مجھے اس کے ہی خواب آتے رہے۔ پھر صبح میں 10 بجے اٹھا، ناشتہ کرنے کے لیے باہر لاؤنج میں آیا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا صوفے کے کشن بکھرے ہوئے تھے، وہ انہیں ہی سمیٹ کر رکھ رہی تھی۔ میں نے صفائی کے لیے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے ہی وہ کام چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے میری دراز سے کچھ روپے چرائے تھے جن کا مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے شک کی بنیاد پر پوچھا تو وہ ڈر گیا اور دوسرے دن کام پر ہی نہ آیا۔ 2 دن سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ باورچی بیچارہ تھوڑا بہت صفائی کا کام کر لیتا تھا، لیکن یہ اس کی ڈیوٹی نہ تھی۔ اس کی ڈیوٹی کچن میں ہوتی تھی۔ میں نیچے گیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے دھیرے سے سلام کیا اور پھر ایک صوفے پر نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کوک نے میرے لیے ناشتہ لگایا تو میں نے اس لڑکی کو بھی آواز دے کر ناشتے کی ٹیبل پر بلا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر کا پتہ بتا دو تاکہ میں تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ ابھی تک اس سے کوئی بھی سوال کرنے کا موقع نہ ملا تھا اور نہ ہی میں اس کا ماضی کو ریتنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے حفاظت سے گھر چھوڑ کر میں بھی اسی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ صاحب جی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے گھر ہوں۔ میرا نام نبیلہ ہے، میں اپنے چاچا کے گھر رہتی تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ چاچا بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تو چاچی نے مجھ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ وہ مجھے غلط کاموں پر مجبور کر دی۔ میں فطرتاً ایسی لڑکی نہیں تھی۔ شاید میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں انتہا کی خوبصورت تھی۔
محلے پڑوس کے لڑکے بھی مجھ پر آواز کستے۔ میں کہیں آتی جاتی بھی نہ تھی، بلکہ بس گھر میں ہی چھپی رہتی۔ پھر ایک دن ایک کالا سا آدمی آیا تو اس نے چاچی کو ڈھیروں پیسے دیے۔ وہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ چاچی پیسے کو دیکھ کر بخوشی اس بات پر راضی ہو گئی، لیکن میں نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ میں کسی قیمت پر بھی یہ غلط کام کرنے پر راضی نہ تھی، اس لیے موقع دے کر رات کو گھر سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے سڑک پر پہنچ چکی تھی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ایک کار والے نے مجھے ٹکر مار دی۔ اس نے ایکسیڈنٹ کر کے فوراً ہی کار بھگا لی تھی۔ میں وہیں سڑک پر پڑی تڑپتی رہی۔ پھر جب زیادہ خون بہنے لگا تو ہمت کر کے اٹھی اور آپ کے کلینک کو دیکھ کر وہاں چلی آئی۔ اب آپ یہ بتائیں، میں اپنے گھر جانے کے دروازے تو بند کر کے آئی ہوں، اب میں کس منہ سے وہاں جاؤں گی؟ میری چاچی نے تو میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالنا ہے۔ آپ مجھ پر ایک احسان کر دیں، مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں تاکہ میں وہاں رہ کر اپنی زندگی گزار سکوں، یا پھر مجھے اپنے اس بنگلے پر کوئی نوکری دے دے۔ میں زندگی بھر آپ کی خادمہ بن کر گزار دوں گی۔ ویسے بھی مجھے گھر کا ہر کام کاج آتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ گہری سبز آنکھوں والی لڑکی میری یوں منتیں کر رہی تھی جیسے وہ کوئی مظلوم بوڑھی عورت ہے۔ وہ گہری سبز آنکھوں والی لڑکی میری یوں منتیں کر رہی تھی جیسے وہ کوئی مظلوم بوڑھی عورت ہے، جسے کام پہ رکھنے کے لیے میں سوچ بچار کرتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے ایک خاص جذبہ محسوس کرنے لگا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تم میرے ہاں اس بنگلے میں رہو، کیونکہ 2 دن پہلے ہی میرا صفائی کرنے والا لڑکا نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تم اس کی جگہ لے سکتی ہو۔ اپنی نگرانی میں پوری صاف ستھرائی گھر کی کرو، اور گھر کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے آنسو دیکھ کے مسکرا دیا اور پھر ڈیوٹی دینے ہسپتال چلا گیا۔ واپسی پر گھر آیا تو پورا بنگلہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس نے ایک ہی دن میں چمکا کر اس بنگلے کو صاف ستھرا کر دیا ہے۔ میں کمرے میں آیا تو حیران رہ گیا۔ میرا استری شدہ سوٹ میز پر رکھا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ نبیلہ نے ہی اسے نکال کر رکھا ہے۔ اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے کسی اچھی لڑکی کو ڈھونڈ کر شادی کر لینی چاہیے تھی۔ عورت ذات کے آنے سے زندگی میں کس قدر سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ عورت ذات کے آنے سے زندگی میں کس قدر سکون محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ ایک اجنبی لڑکی تھی۔ آج نہیں تو کل اس نے یہ گھر چھوڑ کر چلے ہی جانا تھا۔ اب زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ میں ہسپتال سے سیدھا گھر جاتا تو فوراً ہی میرے جانے کے بعد ٹیبل پر کھانا لگا دیتی۔ پھر شام کو میں کلینک کا رخ کرتا تو میرے استری شدہ کپڑے لا کر مجھے تھما دیتی۔ وہ ایک انتہائی سلیقہ شور لڑکی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف ایک ہی جوڑا پہن کر رکھتی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ بیچاری کے پاس کپڑے ہی نہ تھے، اس لیے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر تھوڑے کپڑے دلوا دیتا ہوں۔ جب میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، صاحب جی آپ خود ہی 2-3 سوٹ مجھے لا کر دے دیں، میں کبھی بھی بازار نہیں گئی، مجھے خریداری کرنے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یوں میں ایک دن شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے 2-3 سوٹ اس کے لیے لے کر آیا تھا، جنہیں دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ڈیوٹی سے گھر آیا تو مجھے کوک کہیں بھی نظر نہ آیا تھا۔ نبیلہ بھاگ بھاگ کر میرے سامنے ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کہ بشیر چاچا کہاں ہیں؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کھانا لگانے کی، تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ لاپرواہی سے کہنے لگی کہ وہ تو صبح سے ہی نظر نہیں آ رہے، نہ جانے کہاں غائب ہیں۔ اب میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، 2 سال سے میرے پاس نوکری کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا جہاں پر اس کے بیوی بچے رہتے تھے۔ وہ مہینے 2 مہینے میں گاؤں چکر لگا لیا کرتا تھا، لیکن مجھے بغیر بتائے کہیں بھی نہ جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بشیر چاچا کہاں ہیں؟ چوکیدار بھی حیران تھا۔ پھر کہنے لگا، صاحب جی میں نے تو نہ اسے آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے۔ رات کو میں نے اسے اپنے کوارٹر سے آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن گیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے تشویش ہو رہی تھی، وہ بھلا ایسے کیسے کہاں جا سکتے تھے؟ نبیلہ خاموش کھڑی تھی۔ یقیناً اسی نے ہی یہ سارا کھانا بنایا تھا۔
پھر میں اسے معذرت سے کہنے لگا کہ تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، تم پورے گھر کی صفائی بھی کرتی ہو، پھر کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر آ گئی۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی کہ نہیں صاحب جی، میں دونوں کام کر سکتی ہوں، ویسے بھی مجھے پورے گھر کا کام کاج کرنا آتا ہے، آپ چاہیں تو مجھ سے اپنے کپڑے بھی دھلوا سکتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، لیکن دل میں سوچ لیا کہ چچا بشیر اگر واپس آئیں گے تو انہیں میں نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہ تھا کہ وہ بن بتائے کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب صاف ستھرائی کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی نبیلہ پر آ گئی تھی۔ وہ نہایت لذیذ کھانا پکایا کرتی تھی۔ میں سوچتا کہ اتنی حسین لڑکی کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کسی بھی بیوی کے اندر ہوتی ہیں۔ میں جلد ہی اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نبیلہ کی رضامندی بھی پوچھنا چاہتا تھا، وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ میں اپنے ہسپتال میں موجود تھا جب وارڈ بوائے ایک اسٹریچر پر ایک مردہ لاش کو لے کر جا رہے تھے۔ اتفاق سے اس لاش کے چہرے سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا تو میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ چاچا بشیر کا تھا، جو میرے بنگلے پر کھانا پکانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے وارڈ بوائے کو وہ اسٹریچر روکنے کا کہا اور فوراً ہی ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا مردہ وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کئی گھنٹے پہلے ہی مر چکے تھے۔ جب میں نے ان کے جسم پر موجود پورا کپڑا ہٹایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ انہیں خنجروں کے وار سے قتل کیا گیا تھا۔ ان کا پورا مردہ وجود نیلا پڑا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں بڑے افسوس بھری نظروں سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وارڈ بوائے سے کہنے لگا کہ یہ لاش کہاں سے ملی ہے، کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ وارڈ بوائے کہنے لگا کہ یہ لاش ایک شخص اٹھا کر لایا ہے۔ میرے پوچھنے پر ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ میں اس ہسپتال کا ایک اچھے عہدے پر فائز ڈاکٹر تھا، اسی لیے فوراً ہی وہ شخص میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ لاش تم کہاں سے اٹھا کر لائے ہو تو اس نے جو پتہ بتایا وہ سیدھا میرے گھر کی طرف جاتا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ دل میں سوچا کہ اگر پولیس اس معاملے میں انوالو ہو گئی تو لازماً ان کا شک میرے گھر کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ آخر وہ میرے گھر پر ہی تو نوکری کرتا تھا۔ پھر ایک لاوارث لاش کی طرح اسے مردہ خانے میں بھیج دیا گیا۔ میں بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جس ملک میں اپنی زندگی گزار کر آیا تھا، میں دیکھتا تھا کہ لوگ کیسے پرائے معاملے میں ہاتھ ڈال کر کیس میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن چاچا بشیر نے 2 سال تک میرے ہاں نوکری کی تھی اور ان کی موت پر مجھے بہت افسوس تھا۔ پورا دن میں ذہنی ٹینشن کا شکار رہا اور اسی پریشانی کے لیے جب میں گھر گیا تو نبیلہ میرے انتظار میں لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہ جانے اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ آخر چچا بشیر کی کسی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اسے یوں بھیانک طریقے سے قتل کر سکتا تھا؟ نبیلہ کی یہ بات سن کر رنگت متغیر ہوئی تھی۔ اس کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر میں اسے تسلی دینے لگا کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو، ویسے بھی پہلے ہی تم برے حالات سے گزر کر آئی ہو، میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، لیکن ان کے مرنے کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اس دن میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہ کر رہا تھا۔ میں یوں ہی بغیر کھائے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لگ رہا تھا کہ آج 14ویں شب ہے۔ میں اپنی کھڑکی میں کھڑا چاند کا نظارہ لے رہا تھا، لیکن میری سوچ ابھی بھی چچا بشیر کے قتل کی طرف ہی گھوم رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر لان پر پڑی، جہاں پر بہت سے درخت اور پیڑ پودے تھے۔ میں نے ایک درخت پہ کچھ رینگتا ہوا سا محسوس کیا تھا۔ پھر میں کھڑکی کے پاس گیا اور غور سے رینگنے والی چیز کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ ایک لمبا چوڑا ناگ تھا جو درخت پر یوں رینگ رہا تھا جیسے صدیوں سے وہیں آباد ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لمبا چوڑا ناگ میرے گھر میں موجود ہوگا، یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے میں فوراً ہی شور کرتا ہوا چوکیدار اور مالی کو بلانے لگا۔ مالی اتنے عرصے سے لان پودوں کی صفائی کا کام کر رہا تھا، پھر یہ اسے اتنا خطرناک ناگ نظر کیوں نہ آیا تھا؟ میرے بلانے پر وہ دونوں ہی آ گئے تھے۔ پھر بڑی سی ٹارچ لے کر مالی اور چوکیدار دونوں اس ناگ کو تلاش کرنے لگے۔ وہ ناگ نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا جو دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔
चौकीदार मुझे कहने लगा कि साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। इतना बड़ा नाग इस लॉन में मौजूद होना नामुमकिन सी बात है। माली बाबा तो रोज़ाना ही यहाँ की सफाई करते हैं। ये मेरी आंखों का वहम नहीं हो सकता था। फिर मैंने देखा कि नबीला चलती हुई इस लॉन में आई थी। शायद वो हमारे शोर से उठ गई थी। इसके पूछने पर मैंने इसे बता दिया कि अभी अभी मैंने यहाँ पर एक बड़ा मोटा सा नाग देखा है। ये बात सुनकर वो बुरी तरह डर गई। फिर कहने लगी, साहब जी ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो नाग इस घर में आ गया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यही बात सोचकर तो मैं परेशान था। पूरी रात माली और चौकीदार के साथ मैं भी इस नाग को ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे फिर दोबारा नजर ना आया। दूसरे दिन अस्पताल से छुट्टी होने की वजह से मैं घर पर ही मौजूद था। मैंने देखा जब चौकीदार एक अजनबी शख्स को अपने हमरा घर के अंदर ले आया था। मेरे पूछने पर वो कहने लगा कि साहब जी, ये एक सपेरा है। ये बड़े से बड़े नाग को पकड़ने में माहिर है। आप कहें तो मैं इससे कहता हूँ कि ये इस नाग को तलाश करने में हमारी मदद करे। मैं चौकीदार से कहने लगा कि जाकिर, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इसे लेकर आ गए। जाओ, इसे लॉन में ले जाओ और इसे वो जगह बताओ जहाँ पर मैंने वो नाग देखा था। मैं आराम से बैठा चाय पी रहा था। नबीला अंदर कमरे में थी। जब बाहर आई तो इसने नया खूबसूरत गुलाबी रंग का जोड़ा पहन रखा था। इसके खूबसूरत स्याह बाल शानों पर बिखरे थे। सर पर अच्छे तरीके से दुपट्टा ओढ़े इस सादगी में भी वो गजब ढा रही थी। वो अभी मेरे सामने सोफे पर आके बैठी थी कि मेरे कानों में बीन बजने की आवाज़ें आने लगी। यकीनन वो सपेरा इस नाग को पकड़ने के लिए ये सब कर रहा था। मैंने देखा जब इस बीन की आवाज़ सुनकर नबीला सोफे से उछली थी। वह नहायत दहशतज़दा सी इस आवाज़ को सुन रही थी। फिर मुझे कहने लगी कि ये कैसी आवाज़ है। मैं इसे कहने लगा कि फ़िक्र ना करो, कल रात मैंने एक नाग को अपने लॉन में देखा था, इसलिए आज एक सपेरे को बुलवा कर इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूं चूं बीन की आवाज़ बुलंद होती गई। नबीला को न जाने क्या हो रहा था। वो अपना गला पकड़कर अचानक से सोफे पर ज़मीन से गिर गई और शदीद अजियत में नज़र आने लगी। मैं इसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो इसने मेरे हाथ झटक दिए और फिर बमुश्किल लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई कमरे में जाकर ख़ुद को बंद कर लिया। ये सारी बातें मेरे लिए हैरान कुन थीं। काफ़ी देर तक सपेरा बीन बजाता रहा, लेकिन इसे कोई नाग नज़र न आया। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, साहब जी, मुझे एक नागिन की मौजूदगी यहाँ महसूस हो रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो नागिन इतनी ताकतवर है कि इस पर मेरी बीन बजाने का कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसे लगता है वो आपके घर में ही कहीं छुपी हुई है। इसकी बात पर मैं तशवीश में मुब्तला हो गया था। फिर मैं इसे कहने लगा कि ठीक है, अगर मुझे दोबारा वो नाग नज़र आया तो मैं तुम्हें दोबारा अपने बंगले पर बुलवा लूँगा। पूरे 2 दिन तक नबीला कमरे में बंद रही और कमरे से बाहर ना निकली। मैं बराबर इससे पूछता रहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन वो कमरे से निकलने का नाम ही ना ले रही थी। फिर 2 दिन बाद जब बाहर आई तो नहायत नकाहत ज़दा महसूस हुई। ऐसे लगता जैसे सालों से बीमार हो। मैंने इसे अच्छी तरह चेक किया और फिर इसे दवाई दे दी। अगले दिन मैं घर आया तो मुझे गेट पर खड़ा हुआ चौकीदार नज़र न आया था। माली बाबा ने ही मेरे लिए गेट खोला। मैंने इससे चौकीदार की गैर मौजूदगी का सवाल किया तो वो कहने लगा कि साहब जी, वो तो कल रात से ही गायब है। इसका काम मैं ही कर रहा हूँ। पहले खाना पकाने वाले का गायब होना और फिर चौकीदार का, ये सब बातें मुझे शदीद परेशानी में मुब्तला कर रही थी। कुक तो फिर भी एक उम्र रसीदा शख्स था, लेकिन चौकीदार अच्छा खासा जवान सेहतमंद आदमी था। वो 24 घंटे की मेरे पास ड्यूटी देता था। फिर महीने बाद तनख्वाह लेकर 1-2 दिन के लिए अपने घर चला जाता। मैंने इसके घर का नंबर मिलाया तो इसकी माँ ने फ़ोन उठाया था। मैंने चौकीदार का हाल अहवाल पूछा तो कहने लगी, साहब जी, वो तो आपके पास ही होंगे, हमें तो नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ हैं। मैं हैरानी से इसकी माँ से कहने लगा कि क्या मतलब, वो घर नहीं आया? तो वो कहने लगी, नहीं, अभी तनख्वाह मिलने में वक्त था, इसलिए इसने 4 दिन बाद आने का कहा था। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने CCTV कैमरे नहीं लगाए हुए थे। पहले भी कुक का कत्ल इतने भयानक तरीके से हो चुका था। मैं इस मामले में बाल बाल बच गया था
اب چوکیدار کا غائب ہونا مجھے شدید پریشانی کا شکار کر رہا تھا۔ پھر میں نے آس پاس کے بنگلوں والے چوکیدار سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہمیں بھی نہیں دکھائی دیا۔ ویسے بھی یہ ایک پرسکون علاقہ تھا، یہاں کے مکین ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ پھر ایک دن مجھے پولیس تھانے سے فون آیا۔ پولیس والوں نے مجھے تھانے بلوایا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے کو کے قتل کا راز کھل گیا ہے یا انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ میرے ہاں نوکری کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی تھانے پہنچا تو ایک قیامت خیز خبر میری منتظر تھی۔ پولیس والوں نے مجھے چوکیدار کی تصویر دکھائی اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، یہ آدمی آپ کے بنگلے پر ہی کام کرتا تھا کیونکہ اس کی جیب سے آپ کا کارڈ ملا ہے۔ میں تشویش سے کہنے لگا کہ ہاں، یہ میرے بنگلے پر چوکیدار تھا لیکن پچھلے 2 دن سے غائب تھا۔ پھر پولیس والوں نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ چوکیدار کا کسی نے قتل کر کے جھاڑیوں کے پیچھے اس کی لاش چھپائی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایک کر کے میرے بنگلے پہ کام کرنے والے 2 بندے قتل کر دیے جائیں گے اور مجھے اس بات کی کوئی خبر بھی نہ تھی۔ پولیس والے مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی یا کسی غلط کام میں ملوث تھے، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک عرصے سے میرے پاس کام کر رہے تھے، نہایت نیک اور شریف انسان تھے۔ پولیس نے کافی دیر تک سوال و جواب کیے، پھر میں تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ گھر آ گیا۔ میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو مالی بابا پریشان چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ سر جھکا کر مجھے کہنے لگے کہ صاحب جی، میں کام چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں، کس وجہ سے آپ کام چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ تنخواہ کے معاملے میں بھی کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ صاحب جی، وجہ یہ نہیں بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ مجھے شک ہے کہ چوکیدار اور کک کو مارنے کے پیچھے اس گھر میں رہنے والی لڑکی نبیلہ کا ہاتھ ہے۔ مالی بابا نے جیسے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے مالی بابا؟ مالی بابا کہنے لگے، وہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی اور رات کا وقت تھا۔ میں لان میں چکر لگا کر اپنا بلڈ پریشر نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو رات سے بڑھا ہوا تھا۔ اچانک ہی میری نظر چوکیدار پر پڑی جو نبیلہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن واپس نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اتنا میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس دن کے بعد سے ہی چوکیدار غائب ہے۔ یہ اس رات کی بات ہے جس دن آپ ہسپتال سے بہت زیادہ لیٹ آئے تھے۔ مالی بابا نے یہ بات بتا کر مجھے نہایت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ مزید کہنے لگے کہ جس طرح کک اور چوکیدار کی موت ہوئی ہے اسی طرح مجھے بھی لگتا ہے کہ میں بھی مارا جاؤں گا۔ ایک عجیب سا خوف ہے جو مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے صاحب جی، آپ میرا حساب کر دیں اور مجھے نوکری سے فارغ کر دیں۔ میں نے مالی بابا کو تسلی دی اور اسے کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں اس معاملے کی پوری جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ آپ بس خاموشی سے یہاں کام کرتے رہیں، میں نہ صرف آپ پر بلکہ اس لڑکی نبیلہ پر بھی بھرپور نظر رکھوں گا۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ کی جان کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نبیلہ جس سے میں شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب مالی بابا کی باتوں نے مجھے نہایت غصہ دلا دیا تھا۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے نفرت محسوس کر رہا تھا، اس لیے غصے میں فوراً اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ کمرے سے غائب تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اب میں اپنے کمرے میں واپس آ کر کھڑکی کے پاس پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے لان کی دیوار میں سے وہی موٹا ناگ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑی شان سے وہاں پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار سے رینگتا ہوا نیچے لان میں آیا اور دھیرے دھیرے اندر کی طرف آنے لگا۔ میں بھاگتا ہوا نیچے گیا تھا لیکن جیسے ہی میں نے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھولا تو خوف سے کانپ کر رہ گیا کیونکہ میرے سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ میں اپنا خوف اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا،
इसी लिए कड़क लहजे में कहने लगा कि तुम कहाँ गई थी? तुम्हारा तो कोई जानने वाला नहीं है ना, फिर बाहर किससे मिलने गई थी? वो कहने लगी कि मैं तो ये सामान लेने गई थी। खाने पीने का सामान किचन से ख़त्म हो गया था, इसीलिए बस वही लेने करीबी दुकान पर गई थी। इसके हाथ में वाकई सामान की थैलियाँ थी। फिर मैंने इसे अंदर आने का इशारा कर दिया। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो गई थी। मैं अच्छी भली नौकरी कर रहा था, लेकिन अपने घर के मसले मसाइल में उलझ कर रह गया था। दूसरे दिन ख़राब तबीयत होने की बिना पर मैंने अस्पताल से छुट्टी की थी, बल्कि मेरा इरादा था कि मैं 2 दिन अस्पताल की ड्यूटी नहीं दूंगा, बल्कि घर पर ही आराम करूंगा, क्योंकि मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। फिर 2 दिन मैं घर पर ही रहा। अचानक ही तीसरे दिन मुझे अस्पताल से फ़ोन आया और इमरजेंसी में आने को कहा गया। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो सामने पुलिस को देखकर हैरान रह गया। अस्पताल का डायरेक्टर बहुत परेशानी से वहां खड़ा था। फिर मुझे देखकर पुलिस वालों से कहने लगा कि यही वो डॉक्टर है जिसने अस्पताल की लेबॉर्ट्री से वो ख़ास जड़ी बूटियाँ चुराई हैं जो हम कैंसर के मरीज़ों की दवाई में इस्तेमाल करते हैं। अस्पताल के डायरेक्टर की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं इनसे कहने लगा कि आप ऐसे किस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आज 2 दिन बाद मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर हुआ हूँ, इसके बावजूद आप मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैंने अस्पताल की लेबॉर्ट्री से कोई जड़ी बूटी नहीं चुराई है। फिर पुलिस और डॉक्टर ने मिलकर मुझे CCTV फुटेज दिखाई, जिसमें मैं बाकायदा आते जाते लेबॉर्ट्री में नज़र आ रहा था। फिर मेरे साथ अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को तलब किया गया। जब इनसे पूछा गया कि डॉक्टर आदिल अस्पताल आए थे या नहीं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि नहीं, डॉक्टर साहब ने तो हमें फ़ोन करके बताया था कि वो 2 दिन तक ड्यूटी देने नहीं आएंगे। फिर पुलिस हर तरफ से तफ्तीश करके थक गई, लेकिन सबने ही इन्हें ये जवाब दिया कि डॉक्टर आदिल अस्पताल में नहीं आए थे। अब अस्पताल का पूरा अमला हैरान था कि अगर डॉक्टर आदिल अस्पताल नहीं आए थे तो फिर कौन था जो इनके जैसे हुली और कपड़ा में मलबूस होकर लेबॉर्ट्री में वो जड़ी बूटियाँ चुराने आया था। सबसे अहम बात ये थी कि इस शख्स का चेहरा वाज़ेह ना था। कद-काठ में वो मेरे जैसा ही था, लेकिन छुपाने की वजह से पुलिस वालों ने मुझे घर जाने का कह दिया था। मैं पहले ही शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था और इस वाक़े के बाद और भी परेशान हो गया। मैं चाय बनाने की गर्ज से नबीला को आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो ना आई। फिर मैंने माली बाबा को बुला कर पूछा तो वो कहने लगा, साहब जी वो तो ये घर छोड़कर चली गई है। मुझे कह रही थी कि साहब को बता देना अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मुझे निहायत अफसोस हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह से अचानक इस घर से चली जाएगी। दूसरे दिन आधी रात को मैं सोया हुआ था। अचानक ही मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गया। मेरे सामने नबीला खड़ी थी। इसके चेहरे पर बेहद परेशानी थी। आधी रात का वक्त था। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगी। फिर कहने लगी, डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरे शौहर की जान खतरे में है, आप किसी भी तरह करके इन्हें बचा लें। मैं हैरान रह गया। फिर कहने लगा, नबीला ये कैसी बातें कर रही हो तुमने तो कहा था कि तुम गैर शादीशुदा लड़की हो। वो कहने लगी कि साहब जी मैं आपको सब बता दूंगी, आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ। आधी रात के इस पहर वो मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रही थी मैं नहीं जानता था, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से अगर किसी मरीज़ की जान को ख़तरा था तो इसे बचाने के लिए मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना था। वो नहायत तेज़ कदमों से चलती जा रही थी। इसकी ये तेज़ी देखकर मैं हैरान था। मर्द होने के बावजूद भी मेरे कदमों में इतनी ताकत ना थी कि मैं इसकी तरह तेज़ चल पाता। काफ़ी दूर तक वो पैदल चलती रही। फिर आखिर एक जंगल में पहुंच गई। वह नहायत घना जंगल था, जहाँ पर यकीनन बहुत से जहरीले सांपों की मौजूदगी मुमकिन थी। उस तरफ का इलाका एक ख़तरनाक रास्ता था। वह न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैं इसकी इस हरकत पर नहायत परेशान था, लेकिन जिस तरह से वो रो रो कर तड़प रही थी ऐसे लगता कि इसके ऊपर ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत पड़ी है। फिर वो एक झाड़ी के पास रुक गई और कहने लगी,
साहब जी वो देखें, वो है मेरा साथी नाग, वो मेरा शौहर है। इसकी इस बात ने मुझे शदीद धचका पहुंचाया था। फिर रोते रोते कहने लगी कि मैंने वो जड़ी बूटियाँ भी चुरा ली थीं जो उसको बचाने में मेरे काम आ सकती थी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। अभी भी इसकी हालत ठीक नहीं, आप इसे अच्छी तरह देखें। मैं शदीद खौफज़दा था क्योंकि आज तक ऐसे हालात से दो चार ना हुआ था। इसीलिए इससे कहने लगा कि भला मैं एक नाग का इलाज कैसे कर सकता हूँ। अगर ये नाग तुम्हारा शौहर है तो तुम कौन हो? वो अपनी सब्ज़ आँखों से मुझे देखती रही, फिर कहने लगी कि मैं इसकी साथी नागिन हूँ। आज से 6 माह पहले हम दोनों एक ख़ास तपस्या के लिए इन वादियों में जा रहे थे, जहाँ पर बैठकर हम अपने लिए ख़ास इबादत करने वाले थे। मेरी शक्तियाँ पूरी हो गई थी, मैं अपने आप को हर इंसानी रूप में घेर सकती थी, लेकिन मेरा साथी नाग अभी इन शक्तियों से थोड़ा दूर ही था। हम जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पर अचानक ही बहुत सारे सपेरों का एक गिरोह जाने लगा। इनकी नज़र हम पर पड़ चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना भेस बदला, खुद को इंसानी रूप में ढालकर वहाँ से भाग गई, लेकिन मेरा साथी नाग इनके हत्थे चढ़ गया। मैं परेशानी से झाड़ियों में छुपी बैठी थी, लेकिन इन सपेरों ने इस नाग को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। लेकिन ये देखकर मैं परेशान हो गई कि वो शदीद ज़ख्मी हालत में एक झाड़ी में छुपा बैठा था। मैं चाहती तो अभी और इसी वक्त इन सपेरों को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन नाग देवता की तरफ से मुझे ये इजाज़त ना थी। फिर मैंने इसे एक झाड़ियों में छुपने का कहा और ख़ुद इसके लिए वो ख़ास जड़ी बूटी लेने इंसानों की दुनिया में आ गई, जहाँ पर मुझे आप नज़र आए। मैं जानती थी कि अस्पताल की लेबॉर्ट्री में कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम नाग इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एक दिन भेस बदलकर आप जहाँ काम करते थे वहाँ से मैंने वो जड़ी बूटियाँ चुरा ली, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे साथी नाग की तबीयत में कोई फ़र्क ना आया। आप इसे देखें, अगर आपने इसे बचा लिया तो मैं वादा करती हूँ मैं अपनी कीमती नागमणि आपको दे दूँगी। इसने मुझसे झूठ बोलकर ये सब हासिल किया था, लेकिन अभी इस नाग की जान बचाना मेरे लिए ज़रूरी था। फिर मैंने बाकायदा इसका इलाज शुरू कर दिया और इसे कहने लगा कि मैं हर 2 दिन बाद इसे देखने यहाँ आया करूँगा। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। जाते जाते एकदम मैं रुका और फिर कहने लगा कि क्या तुमने ही चौकीदार और को कत्ल किया है? इसकी सब्ज़ आँखों में रोशनी चमकी, फिर सर झुकाकर कहने लगी, हाँ, क्योंकि वो मुझे लड़की समझकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इन्हें बहुत मना करना चाहा कि मैं कोई लड़की नहीं जिसे तुम बेबस करके इसकी इज्जत को तार तार कर दोगे, लेकिन वो यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने जब उन्हें अपनी असलियत दिखाई तो खौफ से इनका दम वहीं निकल गया। पहले मेरे पास कुक आया था जो मुझे ज़ेर करने के लिए मेरे हाथ पांव बांध रहा था। मैंने इसे बहुत कहा कि मैं डॉक्टर साहब को ये सब बता दूंगी, लेकिन वो कहने लगा कि डॉक्टर तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि हम सालों से इसके मुलाजिम हैं। अगर हमने ये कह दिया कि तुम गलत लड़की हो तो वो कभी भी तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब वो मुझे पूरी तरह बेबस कर चुका था तभी मैंने अपना असल रूप दिखाया, और पहले तो वो बहुत अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन जैसे ही इसने मुझे एक नागिन के रूप में देखा तो सारी ताकत वहीं भूल गया। वैसे भी गंदी नीयत रखने वालों का यही अंजाम होता है। इसके मरने के बाद मैं पुरसकून तरीके से इस घर में रह रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में रहने वाला चौकीदार भी एक बदनीयत फितरत का मालिक है। मौका देखकर इसने भी मुझसे फ़ायदा उठाना चाहा। फिर मैंने इसका भी वही हाल किया जो इस कुक का किया था। मुझे ऐसे इंसानों से नफ़रत है, मुझे ऐसे इंसानों से सख्त नफ़रत है जो किसी बेबस और लाचार लड़की को देखकर इन पर बुरी नज़र रखना शुरू कर देते हैं। मैं इसकी बात अच्छी तरह समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी, इसीलिए खामोशी से पलट कर आ गया। मेरे घर में वो बार बार नज़र आने वाला नाग वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़की नागिन ही थी जो मुझसे मदद मांगने कई दिन तक मेरे घर में मौजूद रही। ये और बात थी कि मुझे इस बात की खबर बहुत देर से हुई। मैं नहीं जानता था कि इसने चौकीदार और कुक को मारकर अच्छा किया या बुरा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि चौकीदार की नज़रें इस लड़की को देखकर ज़रूर बदल गई होंगी।
کیونکہ مرد فطرتاً ایسی طبیعت کا مالک ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی یتیم لڑکی کو دیکھ کر اس پر اپنی اجارہ داری قائم کرے۔ میں نے اس کے ساتھ ہی ناک کا علاج شروع کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بھیس میں ہسپتال میں وہ جڑی بوٹیاں چرانے گئی تھی۔ جب آخری بار میں اسے دیکھنے گیا تو وہ نبیلہ کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ کہیں سے بھی نہ لگتی تھی کہ وہ ایک خطرناک ناگن ہوگی، وہ بھی ایک زہریلی ناگن۔ مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں اپنے ساتھی ناگ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں شاید اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتی، کیونکہ میں نے اپنی جان تو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی نہیں۔ لیکن آپ نے کسی مطلب کے بغیر اس کی جان بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے حقیر سا تحفہ ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی میرے سامنے کی جس میں ایک خوبصورت ناگمنی ہیرے کی مان چکمگا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ ناگمنی میرے باپ کی نشانی ہے۔ اس نے 200 سال اپنی زندگی جی تھی، پھر بیماری کی حالت میں مر گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اپنی ناگمنی میرے حوالے کر گیا تھا، جسے میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسے آپ میری نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھیے گا۔ یہ ناگمنی جس کے پاس ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کی قسمت کھل جاتی ہے۔ میں نے اس کا دیا ہوا قیمتی تحفہ تھام لیا تھا۔ وہ بار بار میری طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتی۔ میں بھی آخری بار اس پر نظریں ڈالتا وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر آیا، مالی بابا میرے انتظار میں پریشان بیٹھا تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ صاحب جی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ صبح سے نظر نہیں آئے تو میں شدید پریشانی میں گرفتار تھا۔ دل میں عجیب عجیب وہم ستا رہے تھے۔ میں کچھ اداس اور پریشان بھی تھا، اس لیے مالی بابا کے سامنے اپنا پورا دل کھول کر رکھ دیا۔ میں نے اس لڑکی کی حقیقت مالی بابا کو بتا دی کہ کس طرح سے وہ ایک ناگن تھی جو ایک لڑکی کے بھیس میں ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سے یہ ساری کہانی سن رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ ناگن اتنے دن تک ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ رہی تھی اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہ تھا۔ پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ اب آپ کو اس گھر سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے خوف سے آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے وہ خود ہی یہاں سے چلی گئی ہے۔ مالی بابا اب میرے ساتھ ہی کام کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کی مدد سے ہی 2 ایماندار اور شریف انسانوں کو چوکیدار اور کک کی جگہ پر نوکری دے دی تھی۔ پھر ایک دن رات گئے تک میں ہسپتال سے واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک ہی سفید کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ زخمی حالت میں تھی۔ اس کے بازو میں چوٹ لگی تھی، ساتھ ہی پیشانی بھی خون آلودہ تھی۔ وہ نکاہت سی آواز میں کہنے لگی کہ مجھے ہسپتال لے چلیں، میری حالت بہت خراب ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ لڑکی کے روپ میں ایک ناگن ہے، اسی لیے میں اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ میرے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی تب مجھے ہوش آیا۔ وہ مہک نام کی لڑکی میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، جبکہ میں اسے مسلسل یہی کہے جا رہا تھا کہ تم ایک انسانی لڑکی نہیں بلکہ ناگن ہو، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ میری بات سن کر رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرا علاج کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، لیکن مجھ پر یہ الزامات نہ لگائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا والد بھی میرے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں حیرت زدہ تھا۔ وہ میرے ابو کے پرانے دوست تھے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اب میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ شاید اس ناگن کے دھوکے نے مجھے انسانوں پر یقین کرنے والی آنکھ کو دھندلا دیا تھا۔ تھوڑے ہی دن بعد میں اپنے امی ابو کو بلا کر اپنا رشتہ اس لڑکی کے گھر بیچنے والا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھیں بھی گہری سبز رنگ کی تھیں جو مجھے اس ناگن کی یاد دلاتی تھیں۔